بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مریم نواز صاحبہ کے سرکاری جہاز میں ان کے بیٹے جنید صفدر کے سرکاری ہنی مون کی کہانی مزید بگڑ گئی ہے، اور اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جنید صفدر صاحب کے ساتھ کمرہ نمبر 210 میں موجود دو لڑکے کون ہیں، وہ ان کے ساتھ وہاں کیا کر رہے ہیں، اور جنید صفدر صاحب کی پراسرار گمشدگی کا راز کیا تھا۔ اور سوال تو یہ بھی سوشل میڈیا پر ایک 2 منٹ کی ویڈیو کے حوالے سے گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا صارفین کے اندر کہ وہ اس ویڈیو میں نواز شریف کی موجودگی کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے جناب اس خبر سے کہ جناب مریم نواز صاحبہ نے پاکستانی عوام کے پیسے سے، پنجاب کے عوام کے پیسے سے، یعنی سرکاری خزانے سے مہنگا ترین جہاز خریدا، جیسے دنیا کی تاریخ کا مہنگا ترین جہاز کسی بھی عوامی عہدے کے حوالے سے قرار دیا جا رہا ہے، تقریباً 12 ارب روپے کا۔ گزشتہ دنوں امریکہ میں موجود تحقیقاتی صحافی وقاص صاحب کی جانب سے اس بات کا انکشاف کیا گیا۔ پہلے شہباز گل صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ یہ جو طیارہ ہے، خصوصی طیارہ مریم نواز صاحبہ کا، یہ بڑے پرسرار انداز میں پہلے اس نے لاہور کے چکر لگائے، کافی گھنٹے لاہور کی فضاؤں میں رہا، اور اس کے بعد وہ آسٹریا کے شہر ویانا جا پہنچا ہے، اور پھر اگلے ہی دن وقاص صاحب تحقیقاتی صحافی امریکہ میں موجود، انہوں نے یہ خبر دی کہ اس جہاز پر مریم نواز صاحبہ کے بیٹے جنید صفدر صاحب اپنی اہلیہ کو لے کر ہنی مون منانے کے لیے آسٹریا کے شہر ویانا پہنچے ہیں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک شور شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے تو اس طیارے کی قیمت کے حوالے سے تھا 12 روپے، اس کے بعد اس طیارے کے پائلٹ کی تنخواہ کے حوالے سے تھا جو پاکستانی روپوں میں کروڑوں روپے جو ہے وہ بنتی ہے، اور اس کے بعد پھر جب یہ خبر آئی تو سوشل میڈیا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ جناب سرکاری جہاز کے اوپر اس طرح سے سرکاری ہنی مون منایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جناب ہوتا یہ ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے، میں پہلے آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معاملات سمجھنے میں آسانی ہو۔ کہ جو ہمارا ایئر پنجاب ہے اس میں ہم مختلف جہاز خرید رہے ہیں، اور کچھ ہم لیز پہ لیں گے، اور یہ ایک مطلب فلیٹ بنانا ہے ہم کو جس میں ہر طرح کے جہاز ہوں گے، اور یہ اسی کی ایک جو ہے وہ کڑی ہے۔ ابھی اس پر جو معاملات ہیں وہ حتمی جیسے ہی ہوں گے، میں ضرور آپ کو بتاؤں گی، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ ان کو مطلب ایک آدھی ادھوری مطلب بات کو لے کر ان کو بات کرنے کا بہت شوق ہے۔ اب بہت سارے ٹیکس کی چوریوں کے حوالے سے بہت سارے ویسے معاملات ہوتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے تو وہ سیاسی انتقام ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ایئر پنجاب کے حوالے سے ہمیں مختلف جہاز جو ہے سنگیو تو دوستوں تو کوسا اور پاس نکل گئی جی سنو کرنے ہیں، بیکاز اس سال ایئر پنجاب نے اپنی جو سروسز ہیں وہ شروع کرنی ہے، سو اس حوالے سے جہاز تو ہمیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے اس کو ایئر پنجاب کا جہاز قرار دے دیا، اور یوں اس سے یعنی وہ جو آج یہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ فیک نیوز، انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے نا، ان سے پوچھا جائے کہ جناب انہوں نے اس فیک نیوز کا آغاز کیسے اور کیوں کر کیا۔ اچھا، اس کے بعد جناب یہ کہا گیا جو تحقیقاتی صحافی ہیں وقاص صاحب ان کی جانب سے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے خلاف کیسز درج کرنے ہیں تو جناب میں نے جو خبر دی ہے آپ اس کے خلاف امریکہ کی عدالتوں کے اندر چلے جائیں۔ اور جب عظمہ بخاری کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی، پہلے عظمہ بخاری نے بیان دیا کہ جناب یہ فیک نیوز ہیں، ان کے خلاف بس بہت وقت ہو گیا، بڑی ہم نے برداشت کر لیا، اب ہم عدالتوں کے اندر جائیں گے، تو پاکستان کے سوشل میڈیا صارفین بھی یہی بات کرنا شروع ہو گئے، پوری دنیا کے اندر یہی بات ہونا شروع ہوگی کہ جناب وہ امریکہ کے اندر موجود ہے، وہاں تو اس قسم کی اگر کوئی خبر ہے بڑی جلدی عدالتیں حرکت میں آ جاتی ہیں فیک نیوز کے حوالے سے، تو آپ وہاں پر ان کے خلاف کیس کر دیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ بولیں کہ a deliberate malicious campaign of lies and fabricated stories about the use of the official plan of Punjab government is being run by known pathological liars and peddlers of fake news۔ اے آئی سے انگریزی اٹھائی ہوئی ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اتنی انگریزی مریم اورنگزیب صاحبہ دی کتنے ہوگی۔ خیر بہرحال اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کے اوپر جواب دے دیتے ہیں جناب وقاص صاحب، اور ہمارے ایک دوست ہیں وہ جناب ان کے جواب کا اردو ترجمہ کر دیتے ہیں، علی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ پٹواریوں کے لیے ہے۔ وہ اس ترجمے میں کیا کہتے ہیں، وہ اس جواب میں کیا کہتے ہیں پہلے سن لیجئے تاکہ پھر آپ کو وہ تصویر دیکھنے کا مزہ بھی آئے اور وہ ویڈیو دیکھنے کا مزہ بھی آئے، اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ کیا واقعی سرکاری جہاز کے اندر سرکاری ہنی مون منایا جا رہا تھا، اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ کمرہ نمبر 210 کی کہانی کیا ہے، دو لڑکے کون تھے،
پھر میاں نواز شریف صاحب کی ویڈیو کیا ہے 2 منٹ کی، وہ کیا کہہ رہی ہے، یہ آپ کو اس وقت سمجھ آئے گا۔ پہلے آپ یہ سنیے، طیارہ خریدنے کے لیے کس اکاؤنٹ ہیڈ سے ادائیگی کی گئی؟ کیا پی پی آر اے کے طریقہ کار پر عمل کیا گیا؟ اگر ہاں تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے کن اشتہارات کے ذریعے پی پی آر اے ویب سائٹ اور قومی بین الاقوامی اخبارات میں بولیاں طلب کی گئیں؟ گلف سٹریم، یہ جو جہاز کا نام ہے، رجسٹریشن نمبر N144S جو اس وقت لاہور کی طرف آ رہا ہے، پچھلے ایک ہفتے سے ویانا میں کیوں کھڑا تھا؟ پتہ چل جاتا ہے، ٹریک کیا جا سکتا ہے، ایسے جدید ٹیکنالوجی ہے۔ اگر طیارے کی مرمت یا دیکھ بھال کی ضرورت تھی تو کیا آپ حکومت پنجاب کو جاری کیا گیا بل یا انوائس شیئر کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اس کے اخراجات کس اکاؤنٹ ہیڈ سے ادا کیے گئے؟ ویانا تک سفر اور وہاں مرمت یا پارکنگ سمیت کل اخراجات کتنے تھے؟ ادائیگی کے لیے کون سا اکاؤنٹ ہیڈ استعمال کیا گیا؟ ویسے بھی خریداری کے چند ہفتوں بعد اس طیارے کو اتنی بڑی مرمت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حکومت پنجاب نے اس معاملے پر اس کمپنی سے رابطہ کیا جس سے طیارہ خریدا گیا تھا، یہ کیا جی اتنی جلدی کیوں مرمت کرنا پڑ رہی ہے؟ وہ ذرا خط و کتابت کی کاپی بھی شیئر کریں۔ اور لاہور سے روانہ ہونے والے اس طیارے کا فلائٹ مینیفیسٹ کیا تھا، کہاں وہ جا رہا تھا؟ سب سے پہلے محترمہ وزیر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی جماعت کے رکن عظمہ بخاری ہیں ان کے خلاف کارروائی کا وعدہ کیا، جنہوں نے یہ جھوٹی خبر پھیلائی کہ پنجاب حکومت نے اپنی ایئر لائن شروع کرنے کے لیے لگژری گلف سٹریم طیارہ خریدا، جسے خیالی طور پر ایئر پنجاب کہا جا رہا ہے۔ احتساب خیرات کی طرح اپنے گھر سے شروع ہونا چاہیے، اس پر آپ داد کے مستحق ہیں۔ وہی جو میں نے بات کی کہ پہلے عظمہ بخاری سے آپ شیئر کریں۔ پھر دیگر سوال انہوں نے پوچھے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا کہ مسٹر جنید صفدر ابھی تک رائے بینڈ میں اپنے گھر سے لائیو پریس کانفرنس کیوں نہیں کر رہے تاکہ اعلان کریں کہ وہ اور ان کی اہلیہ پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان میں ہیں۔ وہ اپنے پسندیدہ صحافیوں کو مدعو کر سکتے ہیں، جن میں ایم ایف منیف فاروق صاحب بھی شامل ہیں، چونکہ ان کے خاندان کو اپنی سرگرمیوں کو تاریخ کے لیے محفوظ کرنے کا شوق ہے۔ یقیناً پچھلے ایک ہفتے کی سرگرمیوں کی تصاویر بھی موجود ہوں گی جو اس پریس کانفرنس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ ہماری صرف یہ شرط ہے کہ پریس کانفرنس لائیو ہو اور اس سے پہلے ہو جب گلف سٹریم آج شام تقریباً 9 بجے پاکستانی وقت کے مطابق لاہور واپس آئے۔ اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور پھر جب تک وہ جہاز واپس نہیں آیا اس وقت تک کسی قسم کی کوئی ایسی نہ ہی کوئی پریس کانفرنس کی گئی، نہ ہی کوئی ویڈیو آڈیو ثبوت آیا۔ ہاں، اس سے پہلے منیف فاروق صاحب یہ کہتے رہے ترجمان نون لیگ بن کے کہ یہ جھوٹی خبریں ہیں۔ اور آج پھر کیا ہوتا ہے؟ آج جناب اسلام آباد میں سینئر صحافی محترم بھائی ہمارے حسن ایوب صاحب وہ ایک تصویر شیئر کرتے ہیں، میں تصویر آپ کو دکھاتا ہوں، پہلے آپ یہ تصویر غور سے دیکھ لیں۔ پھر انہوں نے کہا کیا، پھر اس کے یہ دیکھیے، یہ ایک تصویر ہے جس میں جنید صفدر صاحب ہیں، ان کے پیچھے 2 لڑکے موجود ہیں۔ اس سے کمرہ نمبر 10 قرار دیا جا رہا ہے، کہاں کا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے ذرا دیکھنا ہے کہ اس کے اندر جو لباس ہے وہ کیا ہے، جنید صفدر صاحب کا اور ان کے دونوں دوستوں کا، تاکہ پھر اس کے اوپر ہم ذرا تفصیلی روشنی ڈالیں کہ بیسیکلی معاملات کس طرف کو رخ اختیار کر رہے ہیں۔ حسن ایوب صاحب کہتے ہیں سوشل میڈیا پر ویوز اور سستی شہرت کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانا کچھ لوگوں کا معمول بن چکا۔ جنید صفدر کے بارے میں بھی یہ بے بنیاد دعویٰ گھڑا گیا کہ وہ پنجاب حکومت کے جہاز میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ہنی مون منا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے یکسر مختلف ہے۔ مذکورہ جہاز تو محض روٹین چیک اپ کے لیے گیا تھا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جنید صفدر ان دنوں، ذرا سنیے گا، اپنے قریبی دوست محمد علی ٹکا کی عیادت کے لیے مسلسل ڈاکٹرز ہاسپٹل کے کمرہ نمبر 510 میں آ جا رہے ہیں۔ یہ لاہور میں ہے ڈاکٹر ہاسپٹل، کہہ رہے ہیں جی کہ وہ تو مسلسل ادھر آ جا رہے ہیں، اور جہاں ان کا حال ہی میں آپریشن ہوا ہے۔ اگر کسی کو ابھی بھی شک ہے تو مارچ کے مہینے کی CCTV فوٹیج چیک کر لی جائے، تسلی ہو جائے گی۔ او بھائی آپ شیئر کر دیتے CCTV فوٹیج، یا لائیو پریس کانفرنس کے اندر جنید صفدر صاحب شیئر کر دیتے، مریم اورنگزیب صاحبہ شیئر کر دیتی، عظمہ بخاری صاحبہ کر دیتی، مریم نواز صاحبہ خود آ جاتی۔ اچھا، آگے کہتے ہیں افسوسناک امر یہ ہے کہ ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں بھی سچ جاننے کی زحمت کرنے کی بجائے بعض عناصر سے سنسنی پھیلانے اور ویوز بٹورنے کے لیے جھوٹ گھڑ کر عوام کو وہ گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، میں نے اس کے اوپر لکھا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہو گیا حسن ایوب بھائی، ویسے مارچ کے وسط میں لاہور کی سخت سردی سے بچنے کے لیے جنید صفدر صاحب کو بھی اپنے دوستوں کی طرح جیکٹ یا کوٹ کے ساتھ گلے میں مفلر بھی لپیٹنا چاہیے تھا۔ اللہ پاک انہیں لاہور شہر کی مارچ کی سخت سردی سے بچائے۔ میں کو تقریباً 1 ماہ پہلے گیا تھا لاہور، اور پنکھے چل رہے تھے وہاں پر لاہور میں 1 ماہ پہلے، فروری کے مہینے کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو تصویر شیئر کی گئی ہے اس میں جو ہے وہ جنید صفدر صاحب نے ماشاءاللہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے، کچھ لوگ تو اسے لیدر جیکٹ قرار دے رہے ہیں۔ ان کے پیچھے جو صاحب کھڑے ہیں انہوں نے کوٹ کے ساتھ ساتھ گلے میں مفلر بھی لپیٹا۔ وہ دیکھا نا آپ نے کہ جب سردی شدید ہو تو لوگ کوٹ کے ساتھ گلے میں مفلر بھی لپیٹ لیتے ہیں۔ دوبارہ ذرا تصویر آپ دیکھیے، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں، وہ دیکھیے پیچھے جو صاحب موجود ہیں اس طرف، یہ انہوں نے گلے کے اندر مفلر بھی پہنا ہوا ہے، دوسرے صاحب نے بھی کوٹ پہنا ہوا ہے، انہوں نے بھی ایک موٹی جیکٹ پہنی ہوئی ہے، نیچے انہوں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے،
اور یہ جناب کہا جا رہا ہے کمرہ نمبر 210 ہے ڈاکٹر ہاسپٹل کا، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ تو وہاں آتے جاتے رہے ہیں۔ سوال پھر وہی ہے کہ لائیو پریس کانفرنس کر دی جاتی ہے، ہفتہ تو گزر گیا نا، لوگ بات کر رہے ہیں کہ وہ آسٹریا کے شہر ویانا میں ہیں، تو آپ لوگوں کا توڑ کرتے، آپ جو ہے وہ وکاس صاحب کے خلاف امریکی عدالت کے اندر جا سکتے تھے کہ وہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، آپ یہاں پر لوگوں کو بتا سکتے تھے لائیو پریس کانفرنس کر کے کہ جناب یہ ہیں جنید صفدر صاحب اور یہ ہیں ان کی اہلیہ اور یہ یہاں موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ جب یہ تصویر جاری کر کے لکھ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دی جا سکتی تھی، لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج تو غائب کر دی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج ابھی تک سامنے نہیں آئی، عمران خان صاحب بار بار چیلنج کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے جناب صورتحال۔ اس کے نیچے لوگوں نے بڑے دلچسپ قسم کے کمنٹ بھی کیے ہیں، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ لوگ اس کے نیچے لکھ رہے ہیں کہ جناب راوی بس بے چین ہونے کے کمال کا پوائنٹ پکڑا ہے، لو جی پھر پڑے گے جے، گڈ شاٹ راجا جی اس کو کہتے ہیں، آف سٹمپ بال کو لیگ پر چھکا، لاہور میں مارچ میں پفر جیکٹ پہننے کے اسے داد دینا تو بنتا ہے، اور آپ کو اس پوائنٹ کو نوٹ کرنے پر شاباش دینی پڑے گی۔ اور پھر ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اوپر سے پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور اسی طرح کے بے شمار جناب جو ہے وہ اسی قسم کے جو ہیں کہ مارچ میں بھی لیدر جیکٹ، وہ بھی لاہور کے اندر، اس کے یعنی لوگ یعنی بے وقوف نہیں ہے یار، کم سے کم تھوڑا بہت خیال کر لیا کریں۔ اچھا، معاملہ یہاں تک جب پہنچا تو اس کے اوپر پھر خاصے دیگر لوگ بھی اس کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آئے، کافی سارے لوگوں نے بھی اس کے اوپر بات کی کہ آپ لیٹ ہو گئے ہیں، آپ کو یہ کام پہلے کر لینا چاہیے تھا، آپ بڑی لیٹ اس قسم کی جو ہے وہ آپ اس قسم کا بیان جاری کر دیتے ہیں، کیونکہ پانی جو ہے پلوں کے نیچے سے خاصا گزر گیا ہے، اور آسان طریقہ یہ تھا کہ جب الزام لگا تو جاتی عمرہ یا رائے ایونٹ سے ویڈیو آ جاتی، بلکہ صحافیوں کو بلا کر اس الزام کی تردید کر دی جاتی، تب مزہ آتا۔ اور سوال یہ بھی بنتا ہے کہ یہ کہاں ہیں جنید صفدر صاحب، کمرہ نمبر 210 میں جہاں آتے جاتے رہے ہیں، دوست ان کے ساتھ کون ہے اور کیا معاملات چلتے رہے ہیں، اس کی تفصیلات بھی آنی چاہیے سامنے۔ اسی دوران جناب جب یہ ذکر چل رہا تھا تو سوشل میڈیا کے اوپر تقریباً 2 منٹ کی ایک اور ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ وائرل ہونا شروع ہوئی، اور اس میں لوگ سوال اٹھا رہے تھے کہ اس ویڈیو کے اندر تو میاں صاحب موجود ہیں۔ آپ ذرا دیکھ کر بتائیے، غور کیجئے کہ یہ ویڈیو کب کی ہے، کیا واقعی اس کے اندر میاں صاحب ہیں، اور مقصد کیا ہے اس ویڈیو کا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں یہ دیکھیے، سنیے ذرا، یہ سنیے، دیکھیے ذرا، غور سے دیکھنا ہے، آپ نے سننا ہے۔ ملک صاحب، ملک آپ صاحب اپنی پسند پہ روشنی ڈالیں۔ اپنی پسند پہ روشنی ڈالیں۔ جی ماشاءاللہ، مجھے کھانے میں گاجروں کا حلوہ بہت پسند ہے، اور سبزیوں میں سبزی ہے جی شلجم، اسی لیے میں شبدیغ بڑے شوق سے کھاتا ہوں۔ دیٹس مائی ماشاءاللہ فیوریٹ ڈش۔ غور سے دیکھیں۔ اور جی کھیلوں میں میرا پسندیدہ کھیل ہے جی گولف۔ گولف۔ ویسے بچپن میں تو میں کرکٹ کھیلتا تھا، مگر جو میں بڑا ہوا مجھے احساس ہوا کہ بڑے لوگ گولف کھیلتے ہیں۔ بڑے لوگ کیوں مس لیلا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ فوجی جنرل۔ اوہ ملک صاحب، ایک اچھا اوکے شاٹ آپ نے انجی کرا دیا۔ آپ میری طرف کیوں دیکھ رہے تھے؟ Why were you looking at me؟ آئی ایم سوری جی، بس وہ میں کیریڈ اوے ہو گیا تھا۔ میں آپ کا ایک امیج بنانا چاہتی ہوں، ایک سوفسٹیکیٹڈ آدمی کا، a seasoned politician who is in control, who is in command, who is relaxed with power۔ میں کوشش کرتا ہوں۔ ملک صاحب، یہ کیمرے کا لینس ہے، اس کے اندر دیکھیں اور اسمائل دیں، مسکرائیں، ایسے مسکرائیں جیسے بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ عاشق اپنی محبوبہ کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ یہ دیکھیے، ہے جی، عوام آپ کی محبوبہ ہے، آپ ان کو کنونس کریں کہ آپ سچے ہیں، آپ کا پیار سچا ہے، آپ کے جذبات سچے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہے۔ آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور ایسے مسکرائیں کہ آپ ان کے دل میں اتر جائیں۔ جی ڈرامے کا نام ہے زرد دوپہر، اور اس کے نیچے بھی بڑے زبردست قسم کے کمنٹس ہیں لوگوں نے کہ اس میں جناب شاہد ندیم نے دھو کر اس میں بدلے لیے، اور کہا جاتا تھا اس وقت کہ تشبیہ دی جاتی تھی کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا کریکٹر ہے۔ بے نظیر صاحبہ کے دور کے اندر 90s میں یہ ڈرامہ ایئر ہوا تھا، اور اس میں جو کچھ ہم نے دیکھا اس قسم کی چیزیں ہم آئے دن آپ کے سامنے رکھتے بھی رہتے ہیں۔ رنگیلا وزیر اعظم میاں صاحب کیسے یہاں تک پہنچے، سیاست میں کون انہیں لے کے آیا، رائے ایونٹ سازش میاں صاحب کیسے پہنچے، اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف
لاہور سے لانڈی جھیل تک. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کتاب جناب نواز شریف جیتی بازی ہار گیا, اور سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر کتاب ہے ضیاء شاہد صاحب کی نواز شریف میرا دوست, یعنی کس طرح سے میاں نواز شریف صاحب میڈیا کے کچھ دوست انہیں ٹرین کیا کرتے تھے. اس کے اندر آپ نے دیکھا یہ ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہے. لوگ حالانکہ اس کے اندر شجاعت ہاشمی صاحب ہیں, لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.